السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر۔ تو بات کر لیتے ہیں آج خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو کہ خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی مشہور ہیں، ہندوستان میں چشتی حکم صوفیہ کے بانی کی پیدائش 1142 عیسوی میں ساجستان میں ہوئی۔ ان کے والد سید غیاث الدین جو کسی نہ کسی لحاظ سے متقی آدمی تھے، ان کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کا بیٹا 9 عمری میں تھا۔ وراثت کے طور پر ایک باغ اور ایک پیسنے کی چکی چھوڑی۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں پودوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک صوفی بزرگ شیخ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ معین الدین نے اپنے باغ میں ان کی مہمان نوازی کی۔ در حقیقت اس ابتدائی مرحلے میں ان کی شخصیت کو صوفیانہ رنگ دینے میں سب سے زیادہ طاقتور عنصر ساجستان کی حالت تھی۔ اس نے خواجہ کے ذہن کو اندر کی طرف سے کھینچ لیا اور اسے معلوم ہوا کہ دنیاوی شان و شوکت کی خواہش یا دنیاوی سامان کی دیکھ بھال کی فضولیت اس نے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے، رقم خیراتی طور پر دی اور سفر کے لیے لے گئے۔ اپنے دور کے نامور علماء سے ملاقات کی۔ عراق جاتے ہوئے وہ نیشا پور ضلع سے گزرا۔ یہاں ان کی ملاقات خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ ان کی روحانی عظمت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے شاگردوں کے حلقے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 20 سال تک انہوں نے اپنے مشکل صوفیانہ سفر میں ان کے ساتھ رہے، ان کی ہر طرح کی ذاتی خدمات انجام دی۔ شیخ معین الدین نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہا، میں نے اپنے پیروکار مرشد کی خدمت سے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا اور سفر اور ٹھہراؤ کے دوران ان کی رات کے کپڑے اٹھائے رکھے۔ جیسے جیسے عظیم خواجہ ہر لحاظ سے باکمال اور کامل ہو گئے، الہی استاد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی چادر سے نوازا اور حج پر لے گئے۔ پھر دونوں مکہ چلے گئے اور حج کیا۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں کچھ دیر قیام کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ایک رات ایک ٹرانس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے معین الدین، آپ ہمارے ایمان کا امین ہیں، ہندوستان کی طرف بڑھیں اور وہاں کے لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھائیں۔ اس لیے وہ عطائے رسول، نائب رسول کے نام سے مشہور ہیں۔ رسول کے بعد ازاں سے اس نے آزادانہ سفر کیا اور شیخ نجم الدین عبد القاہر اور سہروردی، شیخ ابو السعید تبریزی، شیخ محمود اصفہانی، شیخ ناصر الدین اکبری جیسے نامور علماء سے ان کا واسطہ پڑا، جو شیخ ناصر الدین اور شیخ اسلام والحدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ان دنوں تقریباً تمام عظیم مراکز علمی کا دورہ کیا۔ سمرقند، بخارا، بغداد، نیشاپور، تبریز، آشوصفہان، سبروان، استراباد، بلخ اور غزنین اور قرون وسطی میں مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے تقریباً ہر اہم رجحان سے آشنا ہوئے۔ ان کی اخلاقی اور روحانی خوبیوں نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے سبزوار کی اور بلخ میں اپنے خلیفہ مقرر کیے۔ شیخ احد الدین کرمانی، شیخ شہاب الدین سہرادی اور بہت سے دوسرے نامور ان کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ اس طرح تمام مسلم سرزمینوں میں گھومنے کے بعد، جو ابھی تک کرۂ خطائی اور غزووں کے حملوں کے خوفناک جھٹکوں سے نہیں نکلی تھی اور بہت جلد منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی تھی، انہوں نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ لاہور میں ایک مختصر قیام کے بعد، جہاں انہوں نے ایک ممتاز صوفی شیخ علی اجمیری کے مزار پر مراقبہ کیا، وہ اجمیر چلے گئے۔ خواجہ غریب نواز نے شیخ اجمیری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک شعر لکھا۔ ترجمہ ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ایک دولت دینے والا ولی ہے اور نور الہی کا مجسم ہے، نامکمل شاگردوں کے لیے ایک مکمل روحانی رہنما اور کامل سنتوں کا رہنما ہے۔ انہوں نے ہندوستان روایت اور ثقافت کو اپنایا۔ موسیقی گانے کی طرف ہندوستانیوں کا جھکاؤ کو دیکھ کر انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے قوالی متعارف کروائی۔ حضور غریب نواز نے آخری سانس لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو حاصل کرنے کے بعد ان کی روح رواں 6 رجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 کو 57 سال کی عمر میں جسمِ فانی میں کوچ کر گئے۔
آپ کو اجمیر میں قیام کے دوران اسی نماز گاہ ہجرا میں دفن کیا گیا جو ان کی الہی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ آج ان کا مزار درگاہ شریف حضور غریب نواز کے نام سے مشہور ہے۔ دنیا بھر سے ہر طبقے اور عقیدے کے لوگ بلا تفریق ذات پات، مسلک اور عقائد سے اس عظیم درگاہ پر اپنی عزت اور عقیدت کے پھول چادر چڑھانے آتے ہیں۔ امیر اور غریب سب شانہ بشانہ کھڑے ہو کر روح الہی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور حضور غریب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ذہنی اور روح کا سکون حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال رجب کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے 7ویں مہینے رجب کا چاند نظر آنے پر سالانہ تقریب کا آغاز کا اعلان کرنے کے لیے ڈھول پیٹے جاتے ہیں، قوالوں کی مستقل چوکی آتی ہے اور مغرب کے بعد مزار کے سامنے بیٹھ کر درجہ ذیل اشعار پڑھتے ہیں۔ برکت اور عظیم عالیشان مجلس کے لیے مبارکباد۔ سلام اے سخی آپ کے مقدس انمول پیالے کے لیے، اور الہی تا ابد استانہ یار رہا یہ اسرا غریبوں کا برقرار رہے۔ اے اللہ یہ مزار محبوب تا قیامت رہے، یہ غریبوں کی پناہ ہمیشہ قائم رہے۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اہم انفارمیشن خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔